الرحمن الرحیم وبہ نستعین هو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ خداوند کریم اس سورہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آج ہم اسی بات پہ گفتگو کریں گے کہ والدین کا بچوں پہ کیا حق ہے اور بچوں نے کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ شریعت کی روح سے، احادیث کی روح سے، قرآن کریم کی روح سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں یہ جملہ کہا کہ یا ابن آدم اعمل ما شئت، کہ اولاد آدم تو جتنے مرضی عمل انجام دے لے، تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے اگر تیرے والدین تو اس سے ناراض ہیں۔ یعنی جس کے والدین اس پہ ناراض ہوں وہ جتنی بھی عبادت کر لے اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شب قدر جو اتنی رحمت والی رات ہے کہ اس میں بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس میں بھی جو 2 افراد یا 3 افراد جن کو اللہ معاف نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص والدین کو ناراض کر کے آیا ہے اور پوری شب قدر اس نے عبادت میں گزار دی ہے تو روایت یہ کہتی ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے حقوق کو ادا کریں تاکہ ہماری نیکیاں برباد نہ ہوں۔ ایک دفعہ رسول خدا نے جہاد کا فضائل بیان کیے کہ جو آدمی جہاد کرنے جاتا ہے تو وہ سیدھا اگر فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور بھی بہت سے فضائل بیان کیے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت رسول خدا نے کہا ہاں اگر ہو گیا تیرے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر تو وہاں سے زندہ واپس آ گیا تو پھر ایسے ہی ہے جیسے آج ہی تو نے دنیا میں قدم رکھا ہے، گویا کہ تین پچھلے ساری خطاؤں جو اللہ معاف کر دے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو تیار ہوں لیکن میرے والدین بوڑھے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ میں جاؤں، آپ اگر ان سے مجھے اجازت لے کے دیں تو میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہوگی۔ تو اس وقت رسول خدا نے اس کے جواب میں یہ کہا والذی بعثنی بالحق نبیّ، کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے برحق نبی بنا کے بھیجا ہے، یا بعض روایت میں ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لآنسہما یوما ولیلہ خیر من جہاد سنہ، کہ مجھے قسم ہے خداوند کریم کی کہ تیرا ایک دن اور ایک رات جو ہے والدین کے ساتھ انس کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین پہ کو اگر انسان راضی کر لے تو خدا بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہوں تو خدا بھی۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت حکم دیا ہے، کہتے فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، یعنی والدین کو اف تک نہ کہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے اس سے کوئی کم تر کلمہ نہیں ہے، کہ اگر اس سے بھی کوئی کم تر کلمہ ہوتا تو خداوند کریم وہ استعمال کرتا۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ والدین آپ نے کوئی زیادتی کی ہے اور والدین ڈانٹ رہے ہیں، نہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، بغیر کسی وجہ کے والدین نے ڈانٹا ہے اور آگے سے یہ شخص کے اف کرتا ہے تو وہ بھی نافرمان شمار ہوگا۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، ان کی ضرورت سے پہلے، ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر لو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہوں اور آپ سے مانگے اور آپ دیں تو پھر یہ آپ نے حق ادا کیا ہے، نہیں، اگر ان کو ضرورت ہے اور آپ کو پتہ چل گیا اور انہوں نے نہیں مانگا تب بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ ان کو دیں۔ اسی طرح ایک حق یہ ہے والدین کا کہ والدین کے سامنے انسان آگے نہیں چل سکتے۔ امام کہتے ہیں اگر والد جا رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے چلیں، اس کا مطلب ہے اگر کوئی والدین کے آگے چلتا ہے تو یہ نافرمانی میں شمار ہوگا۔ اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے
جتنا والدین کے ساتھ نیکی کرے گا اتنی ہی اس کو خداوند کریم اس کی باتیں قبول کرے گا، اور جو نافرمان ہوگا اس کی باتیں خداوند کریم ضائع کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔